اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محسن اور یہ ہے مائی ہیلتھ کلینک۔ آج ہم بات کریں گے ایپسٹیکسس یعنی ناک سے خون کا آنا، جس کو عرف عام میں نکسیر پھوٹنا بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر ناک سے خون بہہ رہا ہو تو اس وقت کیا کیا جائے؟ ایپسٹیکسس کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم میں خون ناک کے اگلے حصے سے بہتا ہے، یہ بہت کامن ہے، یہ خاص طور پر بچوں میں ہوتی ہے۔ دوسری قسم کے اندر خون کا ناک کے پچھلے حصے سے بہتا ہے اور گلے میں گرتا ہے۔ اس صورت میں خون کافی رنگ کا ہوتا ہے، یہ زیادہ تر گلے میں گرنے کے بعد لوتھڑوں کی صورت میں الٹی میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ قسم 40 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ ایپسٹیکسس کی وجوہات۔ ایپسٹیکسس کی وجوہات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جنرل کازز اور نیزل کازز۔ جنرل کازز کے اندر بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا، جسم میں کسی بھی وجہ سے خون کا پتلا ہونا، جیسے حمل کے دوران خواتین کا خون پتلا ہوتا ہے، بلڈ پریشر کے مریض اور ہارٹ پیشنٹ خون پتلا کرنے والی ادویات کے استعمال کرتے ہیں، اور وہ امراض وائرل انفیکشنز جیسے ڈینگی یا پھر ملیریا جن کے اندر پلیٹلیٹس کاؤنٹ کم ہو جاتے ہیں اور خون پتلا ہونے کی وجہ سے تمام زخموں اور جسم کے مختلف حصوں سے بہنا شروع کر دیتا ہے۔ نیزل کازز کے اندر ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہونا، جسے DNS کہتے ہیں، ناک میں انفیکشن کا ہونا جیسے وائرل رائنائٹس یا ایکیوٹ سائنوسائٹس۔ یاد رہے کہ جب بھی ناک سے خون بہے اور ساتھ میں تیز بخار بھی ہو تو امکان قوی ہے کہ اس کی وجہ انفیکشن ہو۔ وہ لوگ جن کو الرجی ہو اور بار بار چھینکیں آتی ہوں، وہ لوگ جن کا ناک بند رہتا ہو، ناک بند ہے یا نہیں اس کو چیک کرنا بہت ہی آسان ہے۔ شیشے یا لوہے کی کسی بھی چیز کو ناک کے برابر لائیے اور سانس کو ناک سے باہر نکالیے۔ سامنے موجود شیشے میں دو برابر جگہوں پر دھند سی چھا جائے گی۔ اگر ایک طرف نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اس سائڈ سے ناک بند ہے۔ وہ بچے جن کو ٹونسلز کا مسئلہ رہتا ہے، ان میں بھی ایپسٹیکسس ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ بچے جو وٹامن سی یا وٹامن کے کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ وٹامن سی عام طور پر ترش ذائقے والی سبزیوں یا پھلوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی کمی کی وجہ سے دانتوں اور مختلف جگہوں سے خون بہتا رہتا ہے اور زخم بھرنے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے۔ اور وٹامن کے ہماری آنتوں میں موجود ہمارے دوست بیکٹیریا پیدا کرتے ہیں۔ وہ بچے جو اکثر ناک میں کھلونے اور کھانے والی چیزیں ڈالتے رہتے ہیں، اکثر چھوٹی چھوٹی اشیاء جیسے مونگ پھلی، مٹر کے دانے اور کھلونے سالوں تک ناک میں رہتے ہیں اور گائے بگائے انفیکشن کرتے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں ناک سے خون بہنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں ناک سے خون بہنے کی سب سے بڑی وجہ ناک میں کھجلی کرنا ہے، یعنی بار بار ناک میں انگلی ڈالنا۔ اس کی وجہ سے اکثر زخم ہو جاتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں دھوپ کے اندر جب گرم ہوا چل رہی ہو اور خاص طور پر آپ موٹر سائیکل پہ ہوں اور ہیلمٹ بھی نہ پہنا ہو تو خون بہنے لگتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر ناک سے خون بہہ رہا ہو تو اس کو کیسے روکیں۔ ایمرجنسی کی صورت میں چند کام کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ناک کو انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے دبا لیں، بیٹھ جائیں اور ذرا سا آگے کی طرف جھک جائیے۔ منہ سے سانس لیں اور ناک سے سانس لینے کی کوشش نہ کریں۔ پریشان نہ ہوں، خود کو ریلیکس رکھیں کیونکہ پریشانی میں خون زیادہ بہتا ہے۔ ٹھنڈے کپڑے کی مدد سے ناک پر ٹکور کرنے سے خون بند ہو جاتا ہے۔ یہ عمل 5 منٹ تک کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ خون آنا بند ہو گیا ہے یا نہیں۔ اگر بند ہو چکا ہو تو پرسکون ہو کے لیٹ جائیں۔ عام طور پر یہ مسئلہ گھر پہ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر خون نہ رکے اور چکر بار بار آ رہے ہوں تو ضروری ہے کہ ہسپتال چلے جائیں۔ احتیاطی تدابیر: اگر بخار ہے تو اس کا علاج کروائیے، ناک کو خشک نہ ہونے دیں، اور اگر خشک ہو رہا ہو تو ناک کے اندر نیزل ڈراپس یا ویکس کا استعمال کریں۔
جب بھی وضو کرنے لگیں تو ناک کو اچھے طریقے سے صاف اور تر کریں، مگر زور آزمائی نہ کریں۔ ناک اگر بند رہتا ہو تو سادے پانی سے بھاپ لیں۔ فریش جوسز کا استعمال زیادہ کریں، خاص طور پر پانی 8 سے 12 گلاس پینا ضروری ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں جب زکام ہو اور ہوا میں ہیومیڈیٹی لیول بھی کم ہو تو یہ نکسیر پھوٹ پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ خوراک کے اندر ترش ذائقے والے پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں۔ دھواں، گرد و غبار سے بچیں اور خاص طور پر خواتین گھر میں صفائی کرتے ہوئے ناک اور منہ کو کپڑے سے یا ماسک سے ڈھانپ لیں۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔